سبط حسن کی کتاب شہر نگاراں سے کچھ صفحات۔ اس باب کا نام ہے ہوشیار خبردار۔ بالیان ریاست میں جہاں اور بہت سے اوصاف حسنہ تھے، وہاں ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ افرنگیوں کے روبرو بھیگی بلی بن جاتے تھے، البتہ اپنی رعایا کے سامنے شیر نیستاں کے روپ میں ظاہر ہوتے تھے تاکہ رعایا ان کے رعب اور خوف سے لرزتی رہے۔ اب تو خیر ہمارے کان ہوشیار خبردار اور باادب باملاحظہ کی آوازوں اور سیٹیوں کے شور کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن پہلی بار یہ ذہنی کوفت بلکہ انسانیت کی توہین حیدرآباد میں برداشت کرنی پڑی۔ مجھے ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حیدرآباد کی مشہور سڑک عابد روڈ پر دفتن سیٹیاں بجنے لگیں اور سڑک پر ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ موٹر کاریں تیزی سے آس پاس کی گلی کوچوں میں مڑ گئیں، تانگے والے تانگے سے کودے، گھوڑے کی لگام پکڑی اور جلدی سے کسی قریبی عمارتوں میں گھس گئے۔ راہگیر بھاگ کر دکانوں میں چلے گئے، یہاں جہاں کھڑے تھے وہیں نقش دیوار بن گئے، اور میرے دیکھتے دیکھتے پوری سڑک حد نظر تک سنسان ہو گئی۔ ہر طرف موت کا سا سناٹا تھا، ہر شخص کے چہرے پر دہشت اور گھبراہٹ تھی۔ تقریباً 20 منٹ تک آمد و رفت رکی رہی، کیونکہ اعلیٰ حضرت شہریار دکن کی سواری وہاں سے گزرنے والی تھی۔ بارے خدا خدا کر کے ایک موٹر نظر آئی جو قانون کے خلاف سڑک کے دائیں جانب چل رہی تھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت تقریباً ہر روز اسی وقت اپنی والدہ کو سلام کرنے جاتے ہیں، جو موسیٰ ندی کے اس پار پرانے شہر میں رہتی تھیں۔ پرانا شہر یعنی سلطان قلی قطب شاہ کا حیدرآباد در حقیقت ندی کے اس ہی جانب آباد تھا۔ قلی قطب اپنی محبوبہ بھاگمتی سے ملنے دریا عبور کر کے جاتا تھا، اور اس نے عہد کیا کہ تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس دریا پر پل بنواؤں گا تاکہ گولکنڈہ اور بھاگ نگر کے درمیان آمد و رفت آسان ہو جائے۔ 4 مینار، 4 کمان، مکہ مسجد، فلک نما، سٹی کالج، ہائی کورٹ، غرض یہ کہ حیدرآباد کی تمام تاریخی عمارتیں پرانے شہر ہی میں ہیں۔ آصف جاہیوں کے آبائی محل اور مقبرے بھی وہیں ہیں، البتہ نظام اور ان کی اولاد اب نئے شہر میں سکونت پذیر ہے۔ نظام تو شاید دن میں فقط ایک بار محل سے نکلتے تھے، لیکن بادشاہ بیگم کا زیادہ وقت سڑکوں پر ہی گزرتا تھا۔ حیدرآباد میں سب انہیں دلہن پاشا کہتے تھے۔ عدن باغ نام کی ایک کوٹھی میں اکیلی رہتی تھی، اور لوگ نظام سے زیادہ ان محترمہ سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ خاصی سنکی واقعہ ہوئی تھیں۔ ان کا جب جی چاہتا گھومنے نکل پڑتی۔ اس میں نہ وقت کی قید تھی اور نہ کوئی راہ متعین تھی۔ مشکل یہ تھی کہ پولیس والوں کو نظام کی طرح دلہن پاشا کے لیے بھی ہٹو بچو کرنا پڑتا تھا، حالانکہ ان موصوفہ کو ان انتظامات کی ضرورت تھی نہ پرواہ۔ دکاندار دعا مانگتے تھے کہ خدایا کالے چور سے واسطہ پڑ جائے لیکن دلہن پاشا سے واسطہ نہ پڑے، کیونکہ وہ جس دکان پر جی چاہتا چلی جاتی اور جو سامان پسند آتا بندھوا لے جاتی۔ دلہن پاشا کو یاد بھی نہ رہتا کہ انہوں نے کوئی خریداری کی تھی، لیکن ڈیوڑی کا داروغہ یہ سارا سامان دکانوں کو واپس بھجوا دیتا۔ ان کا غصہ بھی غضب الہی سے کم نہ تھا۔ ناراض ہو جاتی تو بڑے سے بڑے نواب اور سرکاری افسر کو دکنی زبان میں ایسی ایسی فرمائشی گالیاں سناتی کہ دوسروں کو شرم آنے لگتی۔ خود اعلیٰ حضرت ان سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ وہ برسر محفل ان کی بھی بے عزتی کر دیتی تھی۔ یوں تو وہ کنگ کوٹھی کے اندر قدم نہیں رکھتی تھی، کیونکہ وہاں ان دنوں شہر گلبرگہ کی ایک عورت نظام کی نور نظر بنی ہوئی تھی۔ البتہ جب نظام سے بہت خفا ہوتی تو کنگ کوٹھی میں گھس جاتی، پہرے داروں کو حکم دیتی کہ اس بھڑوے کو بلاؤ۔ مراد شوہر نامدار حضرت آصف صاحب تھے۔ نظام صاحب تشریف لاتے تو حکم ہوتا میرے جہیز کا سارا سامان نکلواؤ اور میرے پاندان کا خرچ ابھی پائی پائی ادا کرو۔ نظام ان کے مزاج سے واقف تھے، دلہن پاشا کے لیے کرسی منگواتے، چوبداروں کو حکم دیتے توشے خانے سے پاشا کا جہیز نکال لو۔ بادشاہ بیگم وہیں صحن میں کرسی پر بیٹھ جاتی اور توشے خانے کا سامان نکل نکل کر ان کے سامنے ڈھیر ہونے لگتا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی رہتی، مگر سیماب سے تبدیت میں قرار کہاں، دفعتاً اٹھ کھڑی ہوتی اور یہ کہہ کر چل دیتی کہ بھڑوے سے کہنا میرا سامان کوٹھی پر بھجوا دے۔ ان کے جانے کے بعد یہ سارا سامان دوبارہ توشے خانے میں بند کر دیا جاتا اور بات آئی گئی ہو جاتی۔ یہ ڈرامہ اکثر کنگ کوٹھی کے بڑے صحن میں اسی ساز و سامان سے کھیلا جاتا تھا۔
یہ بات آنکھوں دیکھی نہیں بلکہ سنی سنائی ہے۔ آصف جاہی خاندان کا ایک واقعہ مجھے کبھی نہ بھولے گا۔ ان دنوں نظام کے محل کنگ کوٹھی کے پاس سے ایک پگڈنڈی حیدر گوڑے نام کے ایک محلے کی طرف جاتی تھی۔ میں اکثر اس پگڈنڈی سے آبی دوڑ آتا جاتا تھا۔ راستے میں ایک کوٹھی تھی جس میں نظام کے 5-6 بیٹے رہتے تھے۔ اسکول جانا درکنار، ان کو کوٹھی سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ دن بھر وہ کوٹھی میں پڑے رہتے، البتہ شام کے وقت وہ کنگ کوٹھی سے کھلی چھت کی ایک موٹر آتی اور ان لڑکوں کو گھنٹے آدھ گھنٹے کے لیے سیر کو لے جاتی۔ ادھر سے گزرتے ہوئے میں نے ان لڑکوں کو کئی بار چہار دیواری کے اوپر بیٹھے دیکھا تھا اور کترا کر چلا گیا تھا۔ ایک دن میں ادھر سے جا رہا تھا کہ یہ لڑکے مجھے دور سے نظر آئے۔ وہ دیوار پر بیٹھے ہوئے ایک خوانچہ فروش سے چنا گجور گرم لے کر کھا رہے تھے۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں تاکہ میری وجہ سے ان کے شغل میں خلل نہ پڑے۔ اتنے میں ایک لڑکے نے آواز دی، ذرا سنیے گا۔ میں گھبرایا، مبادا ان کو میرا ادھر سے گزرنا ناگوار ہوا اور اب ضرور کوئی آفت آئے گی۔ بہرحال میں دیوار کے قریب گیا اور بولا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ لڑکوں نے بڑی لجاجت سے کہا، آپ کی جیب میں کچھ پیسے ہوں تو ہمیں دے دیجئے، چنے والے کو دینا ہے۔ یہ الفاظ سن کر میں ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ بہرحال میں نے جیب میں جو 8-10 آنے پیسے تھے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ان کے حوالے کیے اور چلتا بنا۔ گھر پہنچ کر قاضی صاحب سے اس واقعے کا ذکر کیا تو انہیں مطلق حیرت نہ ہوئی۔ کہنے لگے، شادی سے پہلے اعظم جاہ اور معظم جاہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تو کہیے وائس رائے نے ان کے درخواست پر نظام سے سفارش کی، تب ان کے وظیفے مقرر ہوئے، جس کے بعد یہ دونوں بھائی عالیشان کوٹھیوں میں رہنے اور پیسہ پانی کی طرح بہانے لگے۔ ان کو حکومت کی طرف سے ہزاروں روپیہ وظیفہ ملتا تھا، پھر بھی لاکھوں کے مقروض تھے۔ نظام شیر کہتے تھے اور حصول دولت کی بیماری میں مبتلا رہتے تھے۔ شاعری کی صلاحیت نہ جانے وہاں بھی تھی یا کسبی۔ البتہ نظام ایک زمانے سے اردو فارسی میں نظمیں لکھتے چلے آ رہے تھے، پھر بھی آج تک ڈھنگ کا ایک شعر ان کے قلم سے نہیں نکلا۔ ان کی غزلیں اخبار رہبر دکن اور صوبہ دکن میں شائع ہوتی تھیں۔ وہ اخبار پیام سے خوش نہ تھے، نہ پیام پڑھتے تھے اور نہ اپنی غزلیں پیام میں اشاعت کے لیے بھیجتے۔ البتہ ہوش بالگرامی دربار میں موقع بے موقع پیام کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی قاضی صاحب کی نثر نگاری کی تعریف بھی کر دیتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد نظام نے اخبار پیام پڑھنا شروع کیا اور بالآخر ایک دن اعلیٰ حضرت کی ایک غزل پیام میں چھپنے کے لیے نازل ہو گئی۔ نظام کا طریقہ یہ تھا کہ غزل اپنے کاتب سے خوش خط لکھواتے تھے۔ ہر شعر کے درمیان کافی جگہ ہوتی تھی اور اس خالی جگہ میں جا بجا رائے استاد لکھی جاتی تھی۔ نہ جانے رائے واقعی ان کے استاد جلیل نواب فصاحت جنگ کی ہوتی تھی یا نظام ان کی جانب سے خود ہی اظہار رائے فرما دیتے تھے۔ بہرحال کہیں سبحان اللہ کیا شعر فرمایا ہے لکھا ہوتا، کہیں بچے خوب است اور کہیں واہ واہ اس شعر کا جواب نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ ہر غزل میں 3-4 اشعار کے نیچے یا بالکل آخر میں اسی قسم کے توصیفی کلمات درج ہوتے تھے، اور اخباروں کو ہدایت تھی کہ پوری غزل ماں رائے استاد جلیل من و ان شائع کی جائے۔ کوئی شخص اعراب میں اصلاح کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی غزلیں عام طور پر 8-10 شعر کی ہوتی تھیں، اور جب کتابت مکمل ہو جاتی تو پروف ریڈر سے ایڈیٹر تک ہر شخص اسے بڑے غور اور احتیاط سے پڑھتا تھا تاکہ کتابت کی کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ لطف یہ ہے کہ پیک شاہی 9-10 بجے رات سے پہلے کبھی نہ آتا تھا۔ اس کے آنے کی اطلاع بھی پہلے سے نہیں ہوتی تھی۔ ڈیوڑی کا دروغہ بھی نہ جانتا تھا کہ شاہی غزل کب وارد ہوگی اور کس اخبار کو اس کی اشاعت کا شرف بخشا جائے گا۔ دن تاریخ کا فیصلہ بھی خود نظام کرتے تھے، وہ بھی کافی رات گئے۔ شاہی غزل کے شائع کرنے میں خسارہ ہی خسارہ تھا۔ پہلے صفحے کے اشتہاروں کا خسارہ، خبروں کا خسارہ، کاغذ کا خسارہ، وقت کا خسارہ اور رات کی نیند کا خسارہ۔ جس روز غزل آتی ہم لوگ 2 بجے سے پہلے سو نہ سکتے تھے، اور سوتے بھی تو اس خوف سے نیند پریشان رہتی کہ مبادا کتابت کی کوئی غلطی ہو گئی یا پہلے صفحے پر کوئی داغ دھبا آ گیا تو صبح شامت آ جائے گی۔ نظام کے درباری قدرتی طور پر ان کی شاعری کے مداح رہتے تھے، کم از کم نظام کے روبرو تعریف کے پل باندھتے رہتے تھے۔ لیکن غضب یہ ہوا کہ خوش آمدیوں نے نظام کی خوشنودی حاصل کرنے اور مولوی عبدالحق کو زج کرنے کی غرض سے یہ تجویز پیش کی کہ اعلیٰ حضرت کا کلام اردو ایم اے کے نصاب میں داخل کر دیا جائے۔
چنانچہ نظام نے فرمان بھی جاری کر دیا۔ اب کس کی مجال تھی جو تعمیل نہ کرتا۔ نظام مولوی عبدالحق کو خپتی مولوی کہا کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ یہ تجویز مولوی صاحب کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنی۔ مسئلہ نازک تھا۔ مولوی صاحب مخالفت کرتے تو نظام خفا ہوتے ہیں، حمایت کرتے ہیں تو جگ ہنسائی ہوتی ہے اور ضمیر ملامت کرتا ہے۔ لیکن مولوی صاحب نے بھی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ مناسب موقع پہ معروضہ گزارا کہ باریاب ہونا چاہتا ہوں۔ طلبی ہوئی، کنگ کوٹھی پہنچے اور دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ نواب مظفر جنگ، ہوش بل گرامی، نواب زین یار جنگ اور دوسرے مصاحبین دست بستہ کھڑے ہیں۔ نظام ایک ٹوٹی کرسی پر بیٹھے ہیں اور چیخ چیخ کر باتیں کر رہے ہیں۔ نظام کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لہذا وہاں کوئی دوسری کرسی بھی نہ تھی۔ مولوی صاحب نے کارنر شیئرز کی۔ نظام کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر شاید انہیں اپنا فرمان یاد آ گیا۔ کہنے لگے، مولوی تم نے ہمارا فرمان پڑھا؟ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہوتا ہے۔ فدوی کے لیے اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیر و مرشد کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ مگر حق بات یہ کہ کلام کو پوری طرح سمجھنے اور پھر طالب علموں کو سمجھانے کے لیے جس دانشوری کی ضرورت ہے وہ اس ناچیز میں نہیں ہے۔ کئی بار جی چاہ کہ حاضر ہو کر عرض کروں کہ بندگان اقدس اپنے کلام بلاغت نظام کے نقطۂ عالیہ بنفس نفیس اس فدوی کو سمجھائیں، مگر ہمت نہ ہوئی کہ سرکار کے سمجھانے کے باوجود عقل میں نہ آئے تب کیا ہوگا۔ سرکار نے ہوش کو مخاطب کر کے فرمایا، سنا ہوش کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ہوش نے آگے بڑھ کر اور ہاتھ جوڑ کر کہا، پیر و مرشد معروضہ غور طلب ہے۔ کلام الملوک واقعی ملوک الکلام ہے، اس کو سمجھانا کوئی آسان بات نہیں۔ تم بھی ٹھیک کہتے ہو، سرکار نے کہا۔ کلام کی نوعیت ایسی ہو کہ جب استاد کی سمجھ میں نہ آئے تو لڑکوں کو کیا خاک سمجھائے گا؟ ٹھیک ہے، بالکل مناسب ہے۔ ہوش بل گرامی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ جامع میں کب تک ایسے استاد جمع ہو جائیں گے جو میرا کلام سمجھ کر، تم سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا کلام خود اچھی طرح سمجھ کر لڑکوں کو سمجھا سکیں؟ ہوش جی پیر و مرشد، سرکار تمہارا کیا خیال ہے، کتنی مدت لگے گی میرا کلام سمجھنے میں؟ ہوش، سرکار مدت کا انحصار کلام پر نہیں ہے بلکہ سمجھنے والے کی عقل پر ہے۔ سرکار ٹھیک کہتے ہو تم، دار و مدار عقل پر ہے۔ میں شعر دے سکتا ہوں، عقل تو نہیں دے سکتا۔ اچھا، کل میں دوسرا فرمان جاری کر دوں گا، فی الحال کلام کی تدریس روک دی جائے، صرف تفہیم کا کام جاری رہے اور بس، کیا سمجھے؟ اس طرح مولوی صاحب نے جامعہ عثمانیہ کو اعلیٰ حضرت کے کلام سے بچایا۔ نظام کی کنجوسی کے قصے حیدرآباد کے بچے بچے کی زبان پر تھے۔ جن دنوں میں ویکا جی ہوٹل میں رہتا تھا تو ایک روز میں نے دیکھا کہ 4-5 بہلیاں اندر داخل ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ بہلیوں پر سرخ پردے پڑے ہوئے تھے اور ہر بہلی کے ہمراہ ایک ایک چوبدار بھی تھا۔ میں نے ان بہلیوں کو کنگ کوٹھی سے نکلتے کئی بار دیکھا تھا۔ یہ بھیڑیاں دراصل شاہی محرمات کے استعمال میں آتی تھیں، کیونکہ کنگ کوٹھی کو خواتین کی موٹر سائیکل استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تو نظام کی صاحبزادیاں وہ تو محل کے باہر نہ نکلتی تھیں، اور کہیں جاتی بھی تھیں تو نظام کے ہمراہ۔ نظام جب حیدرآباد سے باہر کہیں سفر پر جاتے تو ایک پوری ٹرین ان کے ہمراہ چلتی تھی۔ شاہی ملازمین کے علاوہ محرمات بھی ساتھ ہوتی، اور اگر ٹرین کو سے پہر میں روانہ ہونا ہوتا تو محرمات کی ڈھلائی صبح ہی سے شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کی تعداد 100-125 سے یقیناً زیادہ تھی۔ ان عورتوں کو ریلوے اسٹیشن تک پہنچانے کا کام انہی بہلیوں سے لیا جاتا تھا، کیونکہ ان کی حیثیت سامان سفر سے زیادہ نہ تھی۔ خیر، بہلیوں کو دیکھ کر مجھے اچھمبا ہوا۔ میں نے سمجھا شاید ان میں شاہی محل کی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، مگر پھر خیال آیا کہ دن دہاڑے شاہی خواتین کا ہوٹل میں کیا کام۔ بہلیاں آہستہ آہستہ شہنشین کے پاس آ کر رک گئیں۔ ہوٹل کے ملازمین نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر سے کیک، پیسٹری اور پھلوں کے خوان نکل رہے ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں بھی ٹہلتا ٹہلتا بہلیوں کے پاس جا پہنچا۔ جب بہلیاں سامان اتار کر چلی گئیں تو میں نے ایک بیرے سے پوچھا کہ یہ کیک پیسٹری کے خوان کہاں سے آئے ہیں؟ تب یہ عقدہ کھلا کہ اعلیٰ حضرت آصف صاحب شہریار دکن کا خفیہ معاہدہ ویکا جی ہوٹل کے مالکان کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت کنگ کوٹھی میں
کسی معزز مہمان کی دعوت کرنی ہو تو ضیافت کا اہتمام خود کرتے تھے۔ البتہ سامان کی فراہمی کا ٹھیکہ وکا جی ہوٹل کو دیا جاتا تھا۔ نظام حکومت سے پورا بل وصول کرتے تھے، لیکن وکا جی والوں سے ان کا یہ سمجھوتا تھا کہ جو سامان استعمال سے بچ جائے گا ہوٹل والے اسے آدھے دام پر خرید لیں گے اور رقم براہ راست نظام کو ادا کر دیں گے۔ نظام محصول اندازی کے جدید فن سے واقف نہ تھے، یوں بھی ان کی رعایا میں مزید محصول ادا کرنے کی سکت باقی نہیں تھی، لیکن زر اندوزی کے ہنر انہیں خوب آتے تھے۔ اگر وہ کسی شادی میں شریک ہوتے تھے تو میزبانوں کے علاوہ پہلی صف کے ممتاز مہمانوں کو بھی فی کس 1 اشرفی اور 4 روپیہ نظام کو نظر کرنے پڑتے تھے۔ اس لیے لوگ اعلیٰ حضرت کو مدعو کرنے سے اعتراض کرتے تھے۔ اس کے باوجود نظام کبھی کبھی شادیوں میں بن بلائے شریک ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے پاس حیدرآباد کے عمائدین اور رؤسا کی فہرست رہتی تھی، اور وہ ان بد نصیبوں کو باری باری خاصہ مبارک سے بھی نوازتے رہتے تھے۔ کنگ کوٹھی سڑک سے گزرتے ہوئے میں نے خاصہ مبارک کا منظر کئی بار دیکھا تھا۔ ایک سیدی یعنی کالا حبشی سر پر خوان رکھے چلتا تھا۔ خوان پہ سرخ رنگ کا کارچوبی خوان پوش پڑا ہوتا تھا۔ آگے آگے ایک باوردی چوبدار ہوتا تھا۔ جب تک اس خاصے کی زیارت نہیں ہوتی تھی تصور کی آنکھیں ان کو شاہی نعمتوں سے پرے دیکھتی تھی۔ ایک روز قاضی صاحب کا نوکر بھاگا ہوا اندر آیا اور گھبرا کر کہنے لگا، خاصہ مبارک آیا ہے۔ قاضی صاحب مسکرائے اور آپا سے کہنے لگے، بیگم صاحبہ، موذی نے گھر دیکھ لیا ہے، اب یہاں سے بھاگنا ہی پڑے گا، لاؤ 1 اشرفی اور 4 آنے۔ آپا نے کہا، روپے تو ہیں مگر میں اشرفی کہاں سے لاؤں؟ خیر دوڑ بھاگ کی گئی اور پڑوسیوں میں سے 1 اشرفی حاصل کی گئی۔ جب خاصہ اندر اٹھایا اور خوان پوش اٹھایا گیا تو اس کے اندر ایک باسی کلچا اور 2 سڑے ہوئے آم رکھے ہوئے تھے۔ یہ خاصہ مبارک تھا جس کی قیمت 1 اشرفی اور 4 روپیہ قاضی صاحب کو ادا کرنی پڑی۔ دولت کی ہوس شاید میر عثمان علی خان کی گھٹی میں پڑی تھی، چنانچہ ان کے بچپن کا ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں ان کے والد میر محبوب علی خان اس غضب کے قادر انداز تھے کہ نشانے کی مشق چونی اچھال کر کرتے تھے، اور وہ بھی نشے کے عالم میں۔ مگر کیا مجال جو چونی زمین پر گر جائے۔ باپ کو دیکھ کر بیٹے کو بھی نشانہ بازی کے جوہر دکھانے کا شوق ہوا۔ چوبدار نے چونی ہوا میں اچھالی، کم سے ولیعہد نے بندوق چلائی مگر نشانہ خطا گیا، چونی زمین پر گری اور ریت میں غائب ہو گئی۔ میر عثمان علی خان کو خطائی نظر سے زیادہ چونی کے گم ہونے کا ملال تھا۔ وہ چونی ڈھونڈ رہے تھے کہ میر محبوب علی خان ادھر سے گزرے۔ پوچھا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عرض کیا، چونی۔ حاتم صفت فرما روا کو بیٹے کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری۔ حکم دیا کہ چونیوں سے بھری تھیلیاں لے آؤ اور ولیعہد کے حوالے کر دو۔ میر عثمان علی خان نے وہ تھیلیاں لے لیں، لیکن گمشدہ چونی کی تلاش جاری رکھے۔